بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اللہ آپ کی فیملی کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ آمین آمین یا رب۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک سوال ہے اور میں نے ان سے پوچھا یار یہ تو سوال ایسا ہے کسی پوچھے کس سے، تو اس نے پتہ کیا کہا، کہنے یار عاقل بھائی سے پوچھو وہی بتائیں گے۔ تو مطلب آپ اتنے جو ہے اس کے اندر پاپولر ہو گئے۔ الحمدللہ۔ بہرحال اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے۔ آمین اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا پینس جو ہے اپنی بیوی کے شرمگاہ پہ رگڑتا ہے، صرف پھیرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، نہ اندر داخل ہوتا ہے اور نہ اس کا جو ہے منی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ اس کے اپنی بیوی کے شرمگاہ پر اس کو پھیرتا ہے اور اس میں دونوں کو ہی لذت آتی ہے، بیوی کو بھی مرد کو بھی۔ اب مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ خارج ہوا نہیں ہے آدمی اور نہ عورت، تو کیا غسل اس کے اوپر واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ غسل اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ کامل بھائی ہیں دہلی سے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے جسمانی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور انزال نہیں ہوتا، منی خروج نہیں کر پاتی، ایسی صورت میں کیا غسل واجب ہو جائے گا؟ دراصل اس طرح کے سوالات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنا عیب ہے، اور خاص طور پر ہمارے چینل پر بہت سارے کمنٹس ایسے ہیں جنہیں مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان مسائل کو قرآن اور احادیث مبارکہ میں علماء اور مشائخ نے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس طرح کے مسائل کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے مسائل کو، امہات المؤمنین کا اس طرح کے مسائل کو واضح کر دینا، اس بات کی دلیل ہے، بین دلیل ہے کہ اس طرح کے سوالات کو کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اس طرح کے مسائل کو جاننے میں یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو کیا اللہ رب العالمین وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ آپ سے حیض اور نفاس کے بارے میں پوچھیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اب یہ تمام سوال و جواب صرف قرآن کریم نے ہی نقل نہیں کیے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، عرب کے جو بچے ہیں وہ تو اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، تیسری چوتھی جماعت میں ہی حیض اور نفاس کے مسائل کا ان کو علم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے بچے، چونکہ ان کو یہ شرم آتی ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہم کس سے پوچھیں۔ اب آپ کی یہ جرت ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ دین کے مسائل میں اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنے میں اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو بنیادی بات آپ کی خدمت میں پیش کری ہے، اور ان صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے دوست ہیں، ان سے میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ چینل سے جڑیں، سبسکرائب کریں، اور اپنا سوال آپ خود بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس پر شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور ڈاکٹر عثمان الخمیس، شیخ عثمان الخمیس وغیرہ کی فتاویٰ آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے مابین بیٹھ جائے اور پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں اس حدیث یا اس روایت کے الفاظ زیادہ ہیں
مسلم شریف میں یہ ہے کہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو. تو یہاں اس بات کی وضاحت حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ اس ملاپ میں جب عورت اور مرد کی ختنہ آپس میں مل جائیں اور نزول منی نہ ہو، منی نہ بھی نکلے، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نعم متى جامع زوجته حتى مس الختان. تو جب اس نے بیوی سے مباشرت کی اور دونوں کی شرمگاہیں مل گئی تب اس پر غسل واجب ہو گیا. اور یہی حدیث انہوں نے بھی پیش کری ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی ہیں کہ ہم تو نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اس مسئلے میں دراصل شک اور شبہ شاید اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو حکم تھا وہ پہلے یہ تھا کہ اگر منی نہ نکلے تب آپ وضو کر لیں تو وہ کافی ہوگا. شاید سائل کے ذہن میں بھی یہی بات رہی ہوگی. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں. ويقول الرجل إذا جامع أهله فلم ينزل. تو یہاں ایک آدمی یہی سوال کر رہا ہے کہ اپنی بیوی سے کسی نے ہم بستری کری اور اس ہم بستری کے بعد نزول منی یا منی خارج نہیں ہوئی، ليس عليه إلا الوضوء. لیس علیہ الا الوضوء، تو اس پر غسل نہیں ہے بلکہ اس کو وضو کر لے تو وہ کافی ہے. لأنه ما أنزل. لأنه ما انزل، کیونکہ اس کی منی خارج نہیں ہوئی ہے. فهل المرأة كذلك؟ أنا أقول له قديم، لأن هذا خلاف قديم بين الصحابة ثم نسخ بالإجماع. اس موقف کو دراصل صحابہ کے درمیان میں بھی اس سلسلے میں اختلاف تھا، لیکن اس کو منسوخ یا اس کو کینسل کر دیا گیا. اس کے بدلے جو حکم آیا اس پر سب کا اتفاق ہے. ونقل ابن المنذر الإجماع. ونقل ابن منذر جو ہیں انہوں نے تمام صحابہ کا اور اسلاف کا، سلف صالحین کا اجماع نقل کیا ہے. انہو یغتسل. تو یہاں وہ جو وضو کرنے کی بات تھی نا کہ اگر منی نازل نہیں ہوئی ہے تو وضو سے کافی ہے، وہ منسوخ حکم ہے. اور اس کی جو قصہ یا اس کی جو روایت ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. هذا كان في أول الأمر. جب یہ فی بدایت الامر، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے تھا. في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دعا أحد الصحابة. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ صحابی بغیر غسل کے، بغیر وضو کے آ گئے اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو گیا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك ورأسه يقطر ماء. اس کے جسم سے یا سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہم نے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں جلد بازی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. لعلنا أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، حقیقت یہی ہے کہ میں واقعی میں جلد بازی میں آیا ہوں، کیونکہ اس کے جسم سے، وضو کے اعضاء سے، چہرے سے اور جسم کے اعضاء سے پانی کے ٹپکنے یا پانی نمودار ہو رہا تھا. كنت أجامع أهلي وقبل أن أنزل سمعت النداء فخرجت واغتسلت. قال إنه كان يكفيك الوضوء. یہاں یہ فرما رہے ہیں شیخ ڈاکٹر عثمان الخمیس کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا تھا اور آپ کی پکار پر لبیک کہتا ہوا جلد بازی میں آ گیا اور میں نے غسل کیا اور غسل کر کے فوراً چلا آیا. تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو کہا کہ کاش تم وضو کر لیتے، وضو ہی کافی تھا. إنما كان يكفيك. هذا في أول الأمر. یہ اسلام کے ابتدائی
احکام میں سے تھا، جبکہ منی اگر نازل نہ ہو تو غسل کرنے کی بجائے صحابہ وضو کر لیا کرتے تھے. ثم نسخ. ثم نسخ، تو پھر اس کو کینسل کر دیا گیا، یہ حکم جو تھا منسوخ ہو گیا. هذا الحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے مابین بیٹھ جائے اور پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ثم جهد فقد وجب الغسل. ثم جہد فقد وجب الغسل. تو ایک عورت اور مرد کی اگر شرمگاہ ٹکراتی ہے، شرمگاہ سے شرمگاہ ملتی ہے، تب وجب الغسل. سواء انزل او لم ينزل. اس سے قطع نظر کہ منی کا خروج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. في زيادة عند مسلم اور صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کی خدمت میں روایت پیش کری ہے، لم ينزل. وَإِن لَمْ يُنزِلْ، تو صحیح مسلم میں اس اضافے کو امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرمگاہ سے ٹکرا گئی ہے اور منی نہیں نکلی ہے تب بھی واجب ہے غسل کرنا. فالرجل اذا جامع زوجته. فالرجل اذا جامع زوجته، تو وہ ایک شخص جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، فإنه يجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل. فیجب علیہ، اس پر واجب ہے غسل کرنا حتیٰ کہ منی نازل نہ ہو. تو منی کا نازل ہونا شرط نہیں ہے. اذا التقى الختانان. اذا التقى الختانان، تو جب دو ختنہ عورت کی اور میاں بیوی کی مل گئیں تو اس پر غسل واجب ہو گیا. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني اذا دخل الذكر في الفرج وجب الغسل انزل او لم ينزل على الاثنين. علی الاثنین، ایسا بھی نہیں ہے کہ جس ایک عورت کی بعض مرتبہ مرد کی منی نکل جاتی ہے، بعض مرتبہ عورت کی منی نہیں نکلتی، بعض مرتبہ عورت کی منی نکل جاتی ہے، بعض مرتبہ مرد کی منی نکلتی. تو منی نکلے یا نہ نکلے، ایک آدمی کی نکلے یا دونوں کی نکلے، اس سے قطع نظر دونوں پر غسل واجب ہے. حتى المرأة انزلت او لم تنزل. حتی المرأة اذا وقع الجماع وجب الاغتسال سواء كان في انزال او لم يكن هناك انزال. تو یہ واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کے مسائل کو واضح طور پر امہات المسلمین نے بیان کیا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ عیب ہے تو ہم اس کو کہیں گے اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. دین کو بے دینی لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اور بے دینی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں. یہ ہماری اپنی عقل کی خرابی ہے. بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں گروپ میں بھی آپ تو موجود ہیں، اس طرح کی جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس پر گفتگو کرے. بہرحال میرا ماننا یہ ہے کامل بھائی کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، دیکھیے کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہے، اور صحابہ نے، امہات المؤمنین نے اور مشائخ نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور ہم اس منہج اور اس مسلک کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے. مجھے امید ہے کہ آپ کے سوال کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ جو ساتھی ہیں آپ کے ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. بلکہ سبسکرائب کیا، جوائن ممبرشپ اسکیم کے ساتھ جڑ کر اس چینل کو سپورٹ کیجئے. یہ چینل جہاں اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، پسند کیا جائے، کیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے؟ تھینک یو سو مچ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.